والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين وأصلي على جميع الأنبياء والمرسلين خصوصا على سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله عليهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. چند جملے سیدہ کی شان میں. بسم اللہ. بس بہت لمبا نہیں پڑھوں گا، بہت مختصر پڑھوں گا، لیکن امید ہے کہ آپ اپنی اس سماعتوں کو میری طرف مبذول رکھیں گے. بسم اللہ. مجلس کی زینت جو ہے وہ مولا کائنات ہے. بے شک حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. بسم اللہ. کہ اپنی مجالس کو مولا کائنات کے ذکر سے زینت بخشیں بسم اللہ. تاکہ آپ کی مجلس منحوس نہ ہو جائے. بسم اللہ. بسم اللہ. اس مجلس میں محمد و اہل بیت محمد کا تذکرہ نہ ہو وہ مجلس منحوس ہے. سبحان اللہ. کیا بات. اسی طرح جو نام علی نہ سن سکے وہ سماعت منحوس ہے. جس زبان پہ نام علی نہ آئے وہ زبان منحوس ہے. ماشاءاللہ. تو نام علی بھی عبادت ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ العلی مع القرآن والقرآن مع العلی. علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. یعنی ایک صامت ہے اور دوسرا ناطق ہے. جو کچھ قرآن کی تعلیمات ہیں وہی مولا کائنات کی تعلیمات ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ اگر آپ قرآن لکھیں تو اس کا ثواب نہیں ملے گا. بسم اللہ. قرآن کہتے رہیں اس کا ثواب نہیں ملے گا. قرآن ذہن میں سوچتے رہیں تو اس کا ثواب نہیں ہے جب تک آپ اس کی تلاوت نہیں کریں گے، اس کو دیکھیں گے نہیں، اس کو پڑھیں گے نہیں. بسم اللہ. مگر نام علی میں ایسا کمال ہے، علی علی کریں تب بھی عبادت ہے، اور اگر صرف علی علی کرنا ہی عبادت نہیں ہے، علی لکھنا بھی عبادت ہے. حد تو یہ ہے کہ علی کو سوچنا بھی عبادت ہے. تو لہذا اپنی زبانوں کو جو ہے وہ نام علی سے زینت بخشا کریں. اگرچہ درود بھی محفل کے اندر جو ہے وہ اس کا پڑھنا عظیم ثواب ہے، مگر زینت جو ہے وہ نام علی ہے. نعرہ حیدری. دیکھیں کہ احادیث متواترہ کے اندر یہ موجود ہے. بسم اللہ. کہ اگر کوئی بندہ اتنا گناہگار، یہ 5ویں امام سے یہ حدیث ہے کہ اگر کوئی بندہ بہت گناہگار ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے گناہ معاف نہیں ہو سکتے، بسا اوقات انسان اس نہج پر پہنچ جاتا ہے. تو امام نے فرمایا کہ پھر اسے چاہیے کہ وہ خانہ کعبہ میں جائے حج کرنے کے لیے. مگر جب حج پہ جائے گا اور میدان عرفات میں پہنچے گا، بسم اللہ. وہاں پر اگر کوئی بندہ یہ سوچے کہ میرا گناہ اب بھی باقی ہے،
امام فرماتے ہیں یہ سوچنا اس کا پہلا گناہ ہے، بسم اللہ بسم اللہ۔ مگر امام فرماتے ہیں کہ کوئی اتنا بدبخت ہو پھر بھی سوچ رہا ہو کہ میرے گناہ ابھی بھی معاف نہیں ہوئے، تو پھر اسے چاہیے کہ قبہ حسین کے نیچے چلا جائے، پھر امام حسین علیہ السلام کی زری کے نیچے چلا جائے، مانگتا چلا جائے، وہ پروردگار عطا کرتا چلا جائے۔ یعنی پوری کائنات اگر دعائیں اللہ سے قبول کروانا چاہے تو امام نے فرمایا کہ امام حسین کے قبہ کے نیچے جائیں۔ اور شب عاشور مولا نے اپنی ہمشیرہ سے یہ کہا تھا، بہن مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، جہاں پوری کائنات کی دعائیں قبول ہوں اسے سید الشہداء کہتے ہیں، اور سید الشہداء جسے دعا کی اپیل کرے اسے بنت علی کہتے ہیں۔ یہ بی بی اس کا رتبہ آپ نے امام سجاد علیہ السلام کا نام مولا کے لقب ہے زین العابدین سید الساجدین، ان میں مولا کے ایک لقب ہے زین العابدین، عابدین کی زینت، زین اور عابدین دو لفظ ہیں۔ اسی طرح بی بی کا جو نام نامی ہے وہ اصل یہ نام نہیں ہے، یہ بھی لقب ہے، زین و ابن، باپ کی زینت۔ بسم اللہ۔ تو خواتین اس کائنات میں گزری ہیں، ایک ماں ہے جو ام ابیہا ہے، ایک بیٹی ہے جو زین و ابیہا ہے، یہ دو مستورے ہیں۔ اور ایک دفعہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، توجہ سے سنیے گا بی بی کی جو ہے وہ فضیلت کس قدر ہے۔ حضور سے کسی نے سوال کیا کہ زینت کیا کیا چیزیں ہیں، تو حضور نے قرآن مجید کی آیتیں پڑھنا شروع کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے جو ہے وَجَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، ہم نے آسمانوں میں بروج بنائے، زَيَّنَهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور دیکھنے والوں کے لیے ہم نے اسے زینت بنایا۔ پھر حضور نے جو ہے وہ قرآن مجید کی یہی آیت تلاوت کی جو میں نے سرنامہ کلام میں پڑھی ہے کہ المال والبنون زینتن، کہ مال بھی زینت ہے، بنون بھی جو آپ بیٹے بھی کیا ہیں، زینت ہیں۔ پھر جو ہے وہ اللہ نے یہ کہا کہ وَجَعَلْنَا الْمَالَ الْأَرْضَ زِینَةَ اللَّهِ، جتنا بھی زمین کے اوپر اللہ کی جو کوئی چیز ہے یہ کیا ہے، زینت ہے۔ آسمانوں کو اللہ نے زینت بنایا، بے مصابیحا زینتہا، اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو ستاروں سے زینت بخشی، یعنی آسمان زینت، ستارے زینت، کواکب زینت، بروج زینت۔ اس شخص نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ اگر ان تمام زینتوں کو اکٹھا کرنا ہو تو اس کا کرائیٹیریا کیا ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تمام زینتیں ایک جگہ پر اکٹھی ہو جائیں؟ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا زینت الارض رجال وزینت الرجال علی ابن ابی طالب، پوری زمین کے زینت جو ہے وہ مرد ہیں اور پوری کائنات کے مردوں کی زینت ہے علی ابن ابی طالب۔ پوری کائنات کی زینت کو کہتے ہیں علی ابن ابی طالب، اور علی کی زینت کو کہتے ہیں شریکت الحسین۔ نعرہ صلوات، یہ وہ بی بی ہے، زینت ہے اپنے باپ کی۔ علی ابن ابی طالب وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں وجہ اللہ کہا گیا، جن کا لقب ہے لسان اللہ، جن کا لقب ہے جنب اللہ۔ اگر میرے مولا وجہ اللہ ہیں تو یہ وجہ اللہ کی زینت ہے، اگر میرے مولا جنب اللہ ہیں تو یہ جنب اللہ کی زینت ہے، اگر میرے مولا لسان اللہ ہیں تو یہ لسان اللہ کی زینت ہے۔ اور ایسی یہ زینت واحدہ ہے انسانوں میں، مولا کائنات کے لہجوں کے فقط دو ہی مالک ہیں، شب معراج یا خدا نے
جو ہے وہ میرے مولا کے لہجے میں کلام کو خلق فرمایا، یا فرش کے اوپر بی بی جو ہے وہ مولا کے لہجے میں خطبے دیتی رہی۔ وہ جگہیں جن کو میرے مولا تلوار سے فتح نہ کر سکے، اس کو بی بی نے جو ہے وہ اپنے خطبوں سے فتح کیا۔ یہ وہ بی بی ہے کہ جس کے متعلق یہ دیکھیں کہ بی بی کا ایک لقب ہے شریکۃ الحسین۔ علماء نے اس کے اوپر، علامہ مجلسی نے جو اس کے اوپر بحث کی اور دیگر علماء نے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا اذهب الى فرعون انه طغى، کہ اے موسیٰ فرعون کی طرف تبلیغ کے لیے جاؤ، وہ طاغی ہو گیا ہے، طاغوت بن چکا ہے۔ تو قال، حضرت موسیٰ کہنے لگے ربی شرح لی صدری ویسر لی امری الی آخرہ، اور کہا کہ میرے بھائی ہارون کو میرا جو ہے وہ وزیر بنا دو، واشرکہ فی امری، میری رسالت میں جو ہے وہ میرے بھائی میں ہارون کو شریک قرار دو۔ یہاں پر علماء لکھتے ہیں کہ فرعون کے دربار میں ہارون موسیٰ کی رسالت میں شریک تھا، یزید کے دربار میں سیدہ امام سجاد کی امامت میں شریک تھا۔ یہ جو ہے وہ بی بی کا جو ہے وہ منزلت ہے اور بی بی کی جو ہے وہ فضیلت ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ آدم سے لے کے خاتم تک، بس آخری جملہ اور چند جملے پھر مصائب کے، آدم سے لے کے خاتم تک دین جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوا، بلکہ دین کی گروتھ ہوئی۔ حضرت آدم سے لے کے خاتم تک دین مکمل ہوا غدیر میں، مگر غدیر میں مکمل ہوا، محفوظ نہیں ہوا۔ محفوظ ہوا کربلا میں، اور کربلا محفوظ ہوئی سیدہ کی وجہ سے۔ خدا کی قسم اگر حسین نہ ہوتے تو دین خدا ختم ہو جاتا، سیدہ نہ ہوتی تو کربلا ختم ہو جاتا۔ اور آخر میں ایک بات کر کے بی بی کی فضیلت کی اور چند جملے آپ کی خدمت میں مسائل میں پڑھوں۔ اس کو اہل سنت علماء نے بھی لکھا کہ بی بی کے سر سے ایک دفعہ حجاب سرقہ، آپ نے یہ سنا مولا کی فضیلتوں میں اور رسول اللہ کی فضیلتوں میں کہ میرے آقا دو جہاں نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، اور ہمارے عالم دین ایران کے انہوں نے سندوں کے ساتھ رجال کے ساتھ لکھا ہے کہ مولا کائنات نے 15 مرتبہ سورج کو واپس پلٹایا۔ نماز کے لیے سورج کو واپس پلٹانا اور ہے، اپنے حجاب کے لیے سورج پہ حجاب ڈال دینا یہ سیدہ کا کمال ہے۔ جس کے سر سے حجاب سرقہ تو سورج نے حجاب کیا، یہ فضیلت فقط بی بی کی ہے۔ خدا کی قسم میں ابھی سوچ رہا تھا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا تھا کہ شاید مجھ سے پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا۔ خطیب کے لیے چند چیزیں، آج کربلا سے کم رات نہیں ہے، مجھے رولانے کے لیے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ شریکۃ الحسین ہے۔ خطیب کے لیے چند چیزیں ضروری ہیں۔ سب سے پہلے اس کی غذا پوری ہو تاکہ وہ صحیح پڑھ سکے، دوسرا یہ ہے کہ ویل ڈریس ہو، تیسرا یہ ہے کہ اس کی گردن جھکی ہوئی نہ ہو، چوتھا یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کھلے ہو۔ لیکن ہائے میں قربان جاؤں اپنی سیدہ پہ جو 1.25 مہینے کی بھوکی اور پیاسی تھی، جس کے ہاتھ رسن بندہ تھے، جس کی گردن جھکی ہوئی تھی، اور کپڑوں کا میں کیا بتاؤں آپ کو، جو کوڑے مار مار کے ساتھ کو نکلا حشر کیا تھا۔ آزادارو، یہ وہ بی بی ہے۔ ہر امام جب امام آیا ان سے سوال کیے گئے، میرے مولا کو جب دستار باندھی گئی
مولا کائنات کو امامہ جب پہنایا گیا خلافت کا تو میرے مولا سے حکومت کے سوال ہوئے. امام حسن سے جو ہے وہ سنو کے سوال ہوئے. سید سجاد وہ امام ہے جس سے سیدہ عالیہ نے پہلا سوال کیا, سجاد تو وقت کا امام ہے, ذرا اتنا بتا کہ جل کے مر جائیں یا باہر. عزادارو یہ وہ بی بی ہے کہ جس کو ساری زندگی ظالموں نے ایک جگہ پہ رہنے نہ دیا, مختلف شہروں میں ہجرت کرنا پڑی میری بی بی کو, اور جہاں گئی حسینیت کا پرچار کیا. ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب بی بی بس آخری ایک دو جملے, بی بی شام میں اپنے شوہر نامدار, آپ کو پتہ ہے نا جناب عبداللہ کے وہاں باغات تھے, آپ کو چلو ایک جملہ اور کہہ دوں جوانوں کے لیے کہ جب کوئی بھائی اس کو اگر نوکری والا ہو, جاب والا ہو, اس کا ٹرانسفر ہو جائے یا باہر بھائی چلا جائے دوسری کنٹری میں, بہن روتی تو ہے لیکن شوہر والی ہو تو ساتھ نہیں جا سکتی. مگر یہ وہ بی بی ہے کہ 28 رجب کو جو ہے وہ جناب اون و محمد کے بابا کے پاس جا کر کہتی ہیں, اے اون و محمد کے بابا, میرے باپ نے نکاح میں یہ شرط رکھی تھی مجھے حسین سے جدا نہ کرنا ورنہ زینب ماری جائے. اب مجھے بھائی سے جدا نہ کرنا, میں بھائی سے جدا نہیں ہو سکتی. عزادارو جب شام میں یہ بی بی گئی, ایک ملعون تمیمی نے جو بیلچہ مارا بی بی کے, بی بی کہتے ہیں کہ منہ کے بال جب زمین پہ گری, ایک مرتبہ فضا نے آواز دے کر کہی, اے سید سجاد, اور آپ کی پھپھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی. عزادارو مقتل والوں نے یہ لکھا کہ اتنے میں مولا کائنات کی آواز آئی, فضا ذرا ٹھہر جاؤ علی آ رہے. عزادارو بی بی نے رو کے کہا, اے مولا اتنی دیر کیوں کر رہے ہو. مولا نے رو کے کہا, فضا زخمی پہلو کے ساتھ ماں بھی تو اور ماں بھی تو ساتھ آ رہی ہے. عزادارو بس ہو گیا غسل اور کفن. عزادارو ذرا اتنا تو بتاؤ, جس کے جتنی بھی غریب خاتون ہو نا, اس کے بھائی جتنے غریب ہوں وہ اس کو کفن دیتے ہیں, لیکن ہائے سیدہ جس کی 18 بھائی مارے گئے. عزادارو بی بی فضا نے یہ کہا, سید سجاد مجھے کفن دو, میں عالیہ کو کفن پہناؤں. ایک مرتبہ رو کے کہا, ہائے چچا عباس, اگر آپ ہوتے تو آپ جو ہے وہ اپنی بہن کو کفن دیتے. عزادارو مولا نے اپنی عبا عطا کی اور کفن دیا گیا. عزادارو جب کفن دے دیا نا, آپ جنازے کو اٹھایا جاتا ہے, جنازے کو اٹھانے کے لیے 4 آدمی چاہیے, اور لیکن مقتل والوں نے یہ لکھا کہ آگے کی طرف سے سید سجاد اور امام باقر تھے اور پیچھے اکیلی جناب فضا تھی. اور جب اٹھانے لگے تو ایک کونے سے آواز آئی, کہا میں محمد مصطفیٰ آ گیا, اور ایک طرف سے آواز آئی میں علی آ گیا, اور ایک طرف سے آواز آئی میں شبیر آ گیا. عزادارو بی بی نے اس وقت کہا, بھیا شبیر میرا عباس نہیں آیا اور میری چادر کا بارش نہیں آیا. عزادارو کونے میں کھڑے عباس نے کہا, او بی بی کیا کروں, بازو ہوتے تو تیرے جنازے کو کندھا دیتا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. پروردگار تجھے واسطہ ہے سیدہ کا, ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میرے مالک بی بی کے صدقے میں تمام حاضرین جو اس محفل میں شریک ہوئے, پروردگار تمام کی حاجات شرعیہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ رحیم ہے تو کریم ہے, پروردگار بانیان مجلس ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. میرے مالک جس مومن نے تعاون کیا ہے پروردگار اس کے رزق حلال میں اضافہ فرما. میرے مالک تمام دعاؤں کی ایک ہی دعا, ہمارے حقیقی وارث کائنات یوسف زہرا کے ظہور میں تاجیل فرما. میرے مالک اس امام کے ظہور میں تاجیل فرما
جو خلیفۃ الرحمن ہے، امام انس و جان ہے، میرے مالک ہماری آنکھوں کو نورانی کر دے مولا کی زیارت سے، پروردگار کو وقت دیکھنا نصیب ہو کہ میرے مولا جو ہے وہ ظہور فرمائے اور ہم امام کی ابتدا کر سکتے ہیں۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند تر